چند حدیث سے میں آپ کو بتاؤں. جو پہلا ہمارا ایک فلسفہ ہے اس کو آپ سمجھیے بڑے دھیان سے ماشاءاللہ، اسی طرح آپ سنیے اور اسی باتوں کو سمجھیے. ہماری قسمت ہمارے ہاتھوں پہ نہیں ہے. کبھی کسی مسلمان کے بارے میں کبھی برا مت سوچنا. اللہ نے توفیق دی ہے، رمضان کا مہینہ ہے جہاں آپ لاکھوں روپے آپ کے پاس ہے، ان میں سے ہزاروں روپے نکال کر کسی غریب کی مدد کرو. لاکھوں روپے کی پروپرٹی تیرے پاس نہیں ہے، ہزاروں تیرے پاس ہے، اس میں سے 100 نکال کر کسی غریب کی مدد کیا کرو. ہزاروں آپ کے پاس نہیں ہے، 100 روپے ہیں، اس میں سے 10 روپے نکال کر کسی کی مدد کرو. یا کسی کی آپ مدد نہیں کر سکتے تو سرکار فرماتے ہیں کسی کو اب تکلیف بھی مت پہنچاؤ، اتنا تو کرو. مسلمان کی شان بھی ہے. آقا نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جن کی 3 نشانیاں ہیں. سچے مسلمان کی 3 نشانیاں. پہلی نشانی آقا فرماتے ہیں تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے تمہارا بازو والا بھائی محفوظ رہے. یہ تو ہمارے پاس ہے، زبان کھولے تو فرسٹ اس کی ماں کی، اس کا باپ کا. بھئی تیرا مسلمان بھائی ہے، وہ اس کو گالی دے کر کیا ملے گا تجھے؟ اس کے بارے میں جو تم آج ستاتے اپنی زبان سے زہر اگلتے ہو، کل تیرے بارے میں بھی کوئی اگلے گا. پہلی نشانی اپنی زبان، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا. اور میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ مسلمان کا دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے. جب تمہارا دل سخت ہو جائے نا تو سمجھ لینا کہ میرا نام کہیں مسلمان کی لسٹ میں سے تو نکل نہیں گیا. اپنا پڑوسی بغیر بھوکے، بغیر کھائے، بغیر پیے مر رہا ہے مگر تیرے دل پہ کچھ اثر نہیں کرتا ہے. کوئی تنگ دستی کا شکار ہو رہا ہے مگر تم ان کے اوپر اور ظلم پہ ظلم اور ظلم پہ ظلم کر رہے ہو، تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ تیرے دل کے اندر وہ صفت نہیں ہے. اور تیسری چیز سرکار فرماتے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مسلمان ہر ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوگا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اور میرے آقا نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا، آقا نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی سامنے والوں کے لیے پسند کرو. یہاں کیا ہے؟ اچھا اچھا کھانا پکائے تو ہمیں کھائیں گے، جب سڑ جائیں گے تو غریبوں کو کھلائیں گے. ایسا نہیں ہے. جو اپنے لیے پسند ہے وہی غریبوں کے لیے پسند کرو. اپنے لیے جو عمدہ لباس پسند کرتے وہی غریبوں کے لیے لباس پسند کرو. اپنے لیے کے لیے 5000 شو روم پہ اور غریبوں کو بانٹنے کا ہے تو 100 روپے کی ساڑی غریبوں میں. یہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. تو ہزاروں دن ہزاروں لاکھوں روپے کی ساڑیاں اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں کو پہناتے ہو. آج عید کا مہینہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عید کا دن، آج غریبوں کو اچھا لباس پہنا دیا کرو. یہ حسن سلوک انسانوں کے اندر پیدا کیا کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان یہ ہے کہ اگر مسلمان راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو نکال کر بازو پہ بھی رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اس پر بھی اس کو نیکی عطا فرماتا ہے. یہی ہمارا اسلام. راستے پہ پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس راستے میں کوئی مسلمان، کوئی انسان گزر کر جائے گا، ہو سکتا ہے رات میں ٹھوکر لگ کر گر نہ جائے، آپ نے اس کو اٹھا کر بازو پہ کر دیا. یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا کام ہے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بادشاہ منصور. ایماندار بادشاہ تھا وہ. پیار سے سنیے گا آپ تھوڑی باتیں. بڑا بادشاہ تھا منصور اس کا نام تھا، بڑا ایماندار بادشاہ. انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد منصور نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، یعنی بیٹے نے منصور کو خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھا کہ میرا باپ جنت میں ہے اور ان کے سر پہ ایک عالی شان سونے کا تاج سجا ہوا ہے اور بہت بڑے اعلیٰ مقام پر ہے. تو بادشاہ سے بیٹا نے کہا ابا جان یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ جنت میں جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے کس چیز کی بنا پر؟ آپ نے کون سا کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا؟ تو وہ بادشاہ منصور نے کہا بیٹا میرے پاس تو بہت سی نیکیاں تھی، ایماندار بادشاہ تو بہت سی نیکی تھی، مگر بیٹے سے باپ کہتا ہے کہ میری یہ ایک نیکی اللہ کی بارگاہ پہ کام آئی، اور وہ نیکی یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک راستے سے میں گزر کر جا رہا تھا تو تکلیف دینے والی کوئی چیز، یعنی کوئی اینٹ یا پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا
اور اس کو میں نے یہ سمجھ کر بازو پہ کر دیا اس راستے میں کوئی مسلمان گزرے گا، ہو سکتا ہے اس کو ٹھوکر لگ جائے، اور یہ میرے نبی کی حدیث بھی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو جو اٹھا کر بازو پہ کر دیتا ہے اللہ اس کو بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ بس اتنا سا عمل میں نے کیا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ پہ اتنا قبول کیا کہ اس نیکی کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت میں یہ مقام مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں، آپ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہو کہ میں آپ کو اتنا اور سمجھاؤں، بس یہ باتیں آپ کے لیے کافی ہے۔ اب آپ غور کریں، بس ان حدیثوں کو آپ نے جو سنا غور فرمائے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں۔